فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے۔ قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبی کے واسطے۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ سامعین ذی وقار، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ اور آج کے نئے موضوع کے ساتھ۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، حضرت مولانا قاری محمد دلاور علی نقشبندی صاحب، اور ساتھ ہی مہمان شناخواں حافظ محمد نواز علی چشتی صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تو اپنی روایت کو ہم سامنے رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم حافظ محمد نواز علی چشتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنتے ہیں۔ جی آپ سے بہت ہی پیارا کلام پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہوا۔ ماشاءاللہ۔ آئی کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زارا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زارا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ درے زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زارا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر،
عزت سے نہ مر جائے، کیوں نام محمد پر، ویسے تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ویسے تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے حافظ محمد نواز علی چشتی صاحب، اور بہت پیارا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ روزے کے بارے میں ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمان عالم دین مولانا قاری دلاور علی نقشبندی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ روزے کے بارے میں بتائیں کہ روزہ ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، جو ہمارے مزمل بھائی نے جو سوال کیا ہے، یہ دیکھنے میں تو 3 لفظ نظر آتے ہیں کہ روزہ کیا ہے، 3 لفظ ہیں، مگر اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے، اس کی وضاحت دیکھی جائے تو یہ بہت طویل گفتگو ہو جاتی ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ ظاہر تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی جانتے ہوتے ہیں، اور جو اللہ خالق اور دشمن تو ویسے بھی جانتا ہے، دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، یہ جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے، یا روزے جس کے لیے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ جو روزہ ایسی عبادت ہے، ایسی پرانی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پاک تک ہر نبی علیہ السلام کو یہ تحفہ ملا، ہر نبی علیہ السلام کو یہ انعام ملا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے روزے عطا فرمائے۔ ان کا روزے کا انداز یہ تھا کہ ہر اسلامی مہینے کی 3 روزے ان پر فرض تھے، 13، 14 اور 15۔ پھر حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام کی قوم پر جو روزے فرض تھے وہ تھے عاشورہ کو روزہ، یعنی 10 محرم الحرام، اور ہر ہفتے کا روزہ ان پر فرض تھا۔ یعنی ہر نبی علیہ السلام کو یہ روزہ عطا فرمایا تھا، مگر تھوڑا سا انداز مختلف تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، صرف تم پر نہیں، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو ان کا فرض کرنے کا مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسی طرح ایک جو ہمارے اسلام کے اندر جس طرح کے روزے کا بھی ایک انداز ایسا ہے کہ جس طرح ہم حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حجاج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ضروری کر دیا، لازم کر دیا کہ جتنی دیر تک تم صفا مروہ نہ کرو گے، صفا مروہ کے چکر نہ لگو گے، اتنی دیر تک نہ تمہارا حج ہوگا نہ تمہارا عمرہ ہوگا۔ اسی طرح پرانی روایت کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت حاجرہ کا یہ انداز اتنا پسند آیا، اتنا محبوب ہوا کہ اللہ رب العالمین نے لازم قرار دے دیا کہ حج کے اور عمرہ کے درمیان جتنی دیر تک تم صفا مروہ نہ کرو گے اتنی دیر تک تمہارا حج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح روزے کو بھی آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ثابت فرمایا۔ کس طرح کہ آقا علیہ السلام جب غار حرا میں جاتے تو صبح یعنی کھانا تناول فرماتے، کھانا تناول فرمانے کے بعد سارا دن یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے عبادت کرتے رہتے، اور رات کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کی روٹین ہوا کرتی تھی۔ تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ تو یہ رمضان کا روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ جانتا ہے، جہاں جو روزہ رکھنے والا جانتا ہے، یعنی جس نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ جانتا ہے۔ یعنی کہ اب ہم اگر جس نے روزہ رکھا ہوا ہو وہ بظاہر بتا دے لوگوں کو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، ہم تو مان لیں گے، مگر اس کے اندر کی دل کی خفیت کو اللہ جانتا ہے یا وہ خود جانتا ہے۔ تو اسی طرح روزے دار کا ایمان بھی کتنا پختہ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا پختہ ایمان ہے کہ جب بندہ اکیلا ہو، تنہا بیٹھا ہوا ہو، کچھ کھا بھی لے کچھ پی بھی لے،
تو وہ تو اس کو پتا ہے نا کہ میں نے کھایا میں نے پیا. تو اگر بظاہر کوئی بندہ اسے پوچھ لے کہ یار آج تو نے روزہ رکھا ہے, وہ کہے گا بالکل میں نے روزہ رکھا, وہ اقرار کر دے کہ میں نے روزہ رکھا. تو ہم یقین بھی کرنے والے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے رکھا ہوگا, مگر اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر بھی کبھی اس نے منہ کے اندر لقمہ نہیں ڈالا. یعنی ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب بندہ غسل کر رہا ہوتا ہے, غسل کے درمیان کوئی بندہ ادھر موجود نہیں ہے, اس کے پاس پانی بھی موجود ہے, اتنا ایمان پختہ ہے, اتنا ایمان پختہ ہے کہ سر کے اندر تو پانی ڈال لیتا ہے مگر منہ کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیتا, اتنا اس کا ایمان پختہ ہے. تو اسی طرح جب پھر وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے درمیان وہ تو ادھر تھا نا کہ سر کے اندر پانی ڈالتا ہے, اس وضو کے درمیان منہ کے اندر بھی پانی ڈال لیتا ہے مگر حلق سے نیچے قطرہ نہیں نیچے گزرنے دیتا. اتنا ایمان پختہ. وہ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یار دنیا نہیں مجھے دیکھ رہی, کوئی بندہ نہیں مجھے دیکھ رہا, مگر جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اتنا اس کا ایمان پختہ ہے. تو یہ روزہ ہماری پرانی عبادت ہے جو انبیاء علیہ السلام سے گزرتی آ رہی ہے, اور اس روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ماشاءاللہ. تو کیا روزے دار کے لیے انعام کیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اگر روزے دار سارا دن بھوکا اور پیاس میں دن گزارتا ہے اور اللہ کی عبادت میں دن گزارتا ہے تو اس کے لیے کچھ انعام بھی تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا, اس کے بارے میں ذرا. ماشاءاللہ. دیکھیں نا جی, اگر ہم اپنے رب کی کوئی بھی عبادت کریں تو ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ اس میں کتنی برکتیں ہیں, کتنی رحمتیں ہیں. تو روزہ بھی ان عبادات میں سے ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ خالق الرحمٰ اس کو بہت زیادہ انعامات عطا فرماتا ہے. اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی مجھے عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو عطا فرمائی. وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وہ 5 یہ ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ خالق الرحمٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اللہ خالق الرحمٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے اس بندے کو اللہ بخش دیتا ہے اور کبھی بھی اس بندے کو عذاب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اسی طرح اللہ خالق الرحمٰ کے محبوب نے فرمایا کہ جنت کو میسر کر دیا جاتا ہے, سنوار دیا جاتا ہے. اس کے لیے سوال دیا جاتا ہے روزے دار کے لیے کہ دنیا کے اندر وہ مشقتیں کاٹتا رہا, مصیبتیں برداشت کرتا رہا اور آج اس کے لیے سنور جا, اس کے لیے خوبصورت ہو جا. جنت تو ویسے بھی خوبصورت ہے, اس کے لیے خاص کر دی جاتی ہے کہ اس کے لیے صاف ستھری ہو جا, سدھر جا اور سنور جا, اور اس کے اندر وہ میرا بندہ جو مشقتیں کاٹتا رہا آج اس کی آج آرام فرمائے گا. اور اسی طرح اور جو روزے دار کو انعام ہے, سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے, کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے جب عصر کے بعد آخری ایام ہوتے ہیں, آخری وقت ہوتا ہے, یعنی کہ جب افطاری کے قریب بندہ ہوتا ہے تو سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے منہ سے جو بو آنا شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو منہ سے بو آئے تو بندہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا, مسجد کے اندر داخل ہونا منع ہے. تو کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار ہوتا ہے اس کے منہ کی جب بو ہوتی ہے وہ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انعامات عطا فرمائے کس کے لیے؟ روزے دار کے لیے. کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ خالق الرحمٰ ماہ رمضان مبارک جب گزر جاتا ہے, جب آخری رات آتی ہے ماہ رمضان مبارک کی, تو اللہ خالق الرحمٰ تمام کے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ کیا وہ رات لیلۃ القدر کی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نہیں, آپ یہ بات دیکھیں کہ جب بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس مزدوری کرنے والے کو مزدوری کب دی جاتی ہے؟ کہ جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے, کام کمپلیٹ کر لیتا ہے. تو یہ رمضان کا اجر ہے, روزوں کا اجر بھی اس وقت دیا جائے گا جب وہ اپنے رمضان مبارک کی قدر کر کے پورے رمضان کو کمپلیٹ کر لے گا. تو وہ اگر دیکھا جائے تو وہ چاند رات ہے جس کو شب عید بھی کہتے ہیں. تو اس وقت جو ہمارے جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہ شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ مزدوری لینے کا دن رات ہوتی ہے. اس رات ہم نے مزدوری لینی ہے رب سے,
تو جو مزدوری کی رات ہوتی ہے اس وقت ہم شاپنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، اور بعض نوجوان تو حمام کے اندر ساری رات گزار دیا کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے پورا رمضان روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، نماز تراویح ادا کی ہیں، ساری صدقہ خیرات کی ہیں، ہم نے عبادت کرتے رہے. آج ہمارا مزدوری لینے کا وقت ہے اور ہم حمام کے اندر ہیں. آج ہمارا مزدوری لینے کا وقت ہے، رات ہے، تو آج ہم گزاروں کے اندر ہیں. تو یہ روزہ داروں کے دنیا داری میں تو رواج یہ ہے کہ جب مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے تو مزدور ٹائم پہ پہنچتا ہے. جی وہ ناغہ نہیں کرتا. بالکل ایسے یہ جب یعنی کہ جس دن انہوں نے مزدوری لینی ہوتی ہے اس دن پابندی کے ساتھ جاتے ہیں جی، مگر جو رب کے ہاں مزدوری لینی ہے ادھر پابندی نہیں کرتے. تو روزے دار کے لیے ایک خوشی یہ بھی ہے کہ کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا انعام ہے روزے دار کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک وہ کہ جب وہ کل قیامت والے دن اپنے رب سے ملاقات کرے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا انعام ہے. آج کسی اچھی گدی کے پیر کے ساتھ ہم ملاقات کر لینا، ہاتھ نہ بھی ملائیں، دور سے ہم زیارت کر رہے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں پیر صاحب سے کو دیکھا ہے، میں نے زیارت کی ہے، فلاں گدی فلاں آستانے کے تھے. بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. کسی اچھے عالم دین سے ہم ملاقات کر لیں، ان کے ساتھ سلام نہ بھی لیا جائے، اس کے ہاتھ کا بوسہ نہ بھی لیا جائے، مگر پھر ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے اس کو لائیو دیکھا. تو جو روزے دار ہوتا ہے اپنے جب رب سے ملاقات کرے گا تو اس کے لیے کتنا باعث اس کے لیے کتنا فخر والی بات ہے. اور دوسری خوشی فرمایا کہ روزے دار کے لیے ہے افطاری کی. افطاری کا وقت اس کے لیے خوشی ہوتی ہے. آپ کہیں گے افطاری کا وقت کون سی خوشی ہے؟ وہ تو رب سے ملاقات تھی، وہ تو بہت بڑی خوشی ہے. افطاری کا وقت ہے، ایسی کون سی خوشی ہوگی؟ تو افطاری کا وقت جو خوشی ہے سبحان اللہ. جب ہم افطاری کرتے ہیں تو ایک تو خوشی ہے کہ ہم سارا دن بھوکا رہیں گے، جیسے اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ہمارے سامنے، ہم مشروبات پئیں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، یہ تو خوشی ہے. مگر سب سے جو اندر کی خوشی ہے نا مجھے ہوتی ہے کہ یار میں وہ بندہ ہوں کہ جو دن میں 3 بار 4 بار کھانا کھا جایا کرتا تھا. مجھ سے گھنٹے بعد پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، مجھ سے پیاس نہیں برداشت ہوا کرتی تھی، میں تو اتنا کھانا کھا جایا کرتا تھا. اس رب نے مجھے توفیق دی ہے، اس خالق نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اس کی توفیق کا صدقہ آج میں سارا دن بھوکا بھی رہا ہوں اور پیاسا بھی رہا ہوں، اور اس کی توفیق کے صدقے آج میں افطاری کر رہا ہوں. اس کے صدقے سے، اس کی توفیق کا صدقہ آج میں افطاری کر چکا ہوں اور میں نے روزے کو مکمل کر لیا. اور میں نے الحمدللہ اس کی کرم نوازی، یہ اس کی رحمت، یہ اس کی مہربانی، یہ اس نے ہم پر کرم نوازی فرمائی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں. تو اس مہینے کی قدر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کس انداز سے اس مہینے کی قدر کی جائے؟ مہینے کی قدر کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح ہمیں روزے کا حکم ہوا ہے ہم اس طرح ادا کریں، کیونکہ اللہ خالق اور تسمان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں، صرف تم پر نہیں فرض کیے، جو تم سے پہلے تھے ان پر بھی فرض کیے تھے. یا ان کو بھوکا رکھنا مقصود تھا، ان کو پیاسا رکھنا مقصود تھا، فرمایا نہیں، مقصد صرف ایک ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو. متقی کب بنیں گے؟ کہ جب ہم روزہ رکھ کر روزے کا حق ادا روزہ کیسے ادا کریں گے؟ وہ روزے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ وہ روزے کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بھوکا رہنے کا نام ہی روزہ ہے، پیسہ رہنے کا نام ہی روزہ ہے. تو ہے تو روزے کی تعریف تو یہی ہے کہ بندہ سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے، کوئی چیز نہ کھائے اور اپنے بیوی سے جو حلال ہے اس کے ساتھ جماع بھی نہ کرے. روزے کی تعریف تو دیکھی ہے تو یہی ہے، مگر اگر اس کا پس منظر دیکھے تو صرف یہی نہیں ہے. روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ کانوں کا بھی روزہ ہے، روزہ دونوں ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ دونوں قدموں کا بھی ہے. اور جب ہم اس کی پابندی کریں گے، ہم اپنے ہاتھ کو اس طرح محفوظ کریں گے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور ہماری آنکھیں غیر محرم عورتوں کو اور باپردہ عورتوں کو اور اس طرح کی جو گیمز کھیلتی ہیں وہاں پر استعمال نہ ہو. اور جو ہمارے کان ہیں یعنی کسی کے نہ گالی سنیں نہ کوئی ایسی میوزک سنیں، اور اس سے پرہیز کریں. جب بھی ہمارے کان سنیں تو اللہ کا کلام سنیں، جب بھی ہمارے کان سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں. تو یعنی کہ جو فحاشی ہوتی ہے اس کو نہ سنیں. اور جب زبان سے جب بھی بولیں تو کلمہ حق بولیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اس سے پرہیز کریں. جب ہم اس کو، یہ زبان ہے وہ ایک مثال ہے چھوٹی سی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے، پتہ نہیں کس نے پر ہے کمال کی. وہ کہتے ہیں کہ جو زبان ہے نا اس کے اندر ہڈی نہیں ہے،
اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، یہ زبان ہے ہڈی نہیں ہے، مگر یہ اپنی حد سے زیادہ جب بولتی ہے نا کہ بہت ساری ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، یہ زبان ایسی ہے۔ تو زبان کو اگر بندہ حفاظت میں رکھ لے تو بندہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ زبان ایک ایسی نعمت ہے۔ تو اسی طرح جب زبان کی بندہ حفاظت کرتا ہے تو زبان سے غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ کریم نبی علیہ السلام نے صحابہ سے خطاب فرمایا صحابہ آج تم نے روزہ رکھنا ہے جی، آج کے دن جب تم روزہ رکھو گے تو افطاری کا وقت ہوا نا تو تم نے میرے پاس آنا ہے، جس کو میں اجازت دوں گا وہی افطار کرے گا۔ سارے صحابہ آقا علیہ السلام کے غلام تھے، سب کے سامنے عرض کی یا سیدی رسول اللہ جس طرح آپ کا حکم ہے ہم آپ کے حکم کی اتباع کریں گے۔ جتنے صحابہ نے حکم سنا صحابہ نے روزہ رکھ لیا۔ پھر جب افطاری کا وقت تو آیا تو سارے کے سارے صحابہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا سیدی رسول اللہ ہم نے آج روزہ رکھا تھا آپ کے حکم سے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم افطار کر لیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جی کر لو۔ آتے گئے افطاری کا حکم دیتے گئے، صحابہ کرام افطار کرتے گئے۔ اسی طرح ایک صاحب آیا، عرض کرنے لگا یا سیدی یا رسول اللہ دو عورتوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو وہ بھی افطار کر لیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ پھر عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو دو عورتیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوا وہ بھی افطار کر لیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو پھر آقا علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیرا اور فرمایا کہ انہوں نے کون سا روزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کیا روزہ رکھا ہوا ہے، سارا دن تو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتی رہی ہیں۔ تو جب کریم نبی علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کیا سیدی یا رسول اللہ آپ حکم ارشاد فرما دیں کیا معاملہ ہے، انہوں نے سارا دن بھوک بھی کاٹی ہے پیاس بھی کاٹی ہے، سارا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہے پیاسا رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جا کر ان کو کہہ دے وہ کیا کریں الٹی کریں۔ تو وہ صاحب چلتا چلتا ان عورتوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کیا کرو۔ تو انہوں نے جب کیا کی تو کیا کرنے کی وجہ سے ان کے جو پیٹوں کے اندر سے خون کا لوتھڑا نکلا۔ تو جب خون کا لوتھڑا نکلا تو وہ یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر پھر بارگاہ رسالت میں چلے گئے، عرض کی یا سید یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو دونوں عورتیں تھیں سارا دن غیبت کرتی تھی، روزہ تو انہوں نے رکھا ہوا تھا مگر غیبت کے اوپر ان کا پرہیز نہیں تھا، وہ غیبت کیا کرتے تھے اور غیبت کرنے کی وجہ سے غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، وہ غیبت کی وجہ سے ان کے اندر یہ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان